السلام علیکم۔ ناول مومنا جی، از قلم رابعہ خان۔ لاؤنج میں رکھے صوفوں پر سارے گھر کے افراد براجمان تھے اور ماحول ذرا گرم ہو رہا تھا۔ دائیں ہاتھ والے صوفے پر قاسم صاحب گال تلے ہاتھ رکھے سنجیدگی سے کلثوم بیگم کو اور کبھی ان کے مقابل بیٹھے اپنے چھوٹے بیٹے رضا کو دیکھ لیتے جو بہت برا پھنسا تھا۔ دوسرے صوفے پر ان کی سب سے چھوٹی بیٹی رانیہ بیٹھی تھی اور بے چارگی سے بھائی کی بنتی درگت دیکھ رہی تھی۔ موضوع ہمیشہ سے اس کی اور مومنا کی شادی کے گرد گھوم رہا تھا۔ بڑے بھائی نے کی ہے نا اپنی مرضی سے شادی، جاؤ جا کر حال دیکھو اس کا۔ ان کی بیگم محترمہ کو نہ دھونا آتا ہے نہ پکانا، نہ کسی کام میں دلچسپی ہے اس لڑکی کو۔ سارا دن یا تو سوتی رہتی ہے یا پھر شاپنگ اور میکے کے چکر۔ 1 روپے کا فائدہ نہیں ہوا ہے تمہارے بھائی کو اس لڑکی کے آ جانے سے، بلکہ الٹا مزید میرا بچہ ہلکان ہو رہا ہے کاروبار اور ازدواجی زندگی کو معتدل رکھنے میں۔ ہمیشہ سے بحث سائرہ بھابھی سے شروع ہو رہی تھی اور رضا پر ختم ہونی تھی۔ کلثوم مزاجاً سخت ساز واقع نہیں ہوئی تھی، مگر بڑے بیٹے کی حالت زار دیکھ کر وہ چھوٹے کو ہرگز یہ اجازت نہیں دے سکتی تھی کہ جہاں چاہتا شادی کر لیتا۔ اب اس کی شادی وہیں ہوگی جہاں وہ چاہیں گی، اور بس، فل سٹاپ۔ ماں، میں اپنی مرضی سے شادی نہیں کر رہا اور نہ ہی مجھے کوئی پسند ہے۔ میں بس آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے مومنا سے شادی نہیں کرنی، مجھے وہ نہیں پسند۔ اس نے یہ بات اپنی ماں سے کوئی 365 بار کہہ دی تھی، مگر کلثوم کی سوئی مومنا پر اٹک چکی تھی۔ اور کیا خرابی ہے میری مومنا میں؟ تڑخ کر پوچھا۔ آخر کو پھوپھی تھی اس کی۔ بس ماں، وہ عجیب ہے، مجھے نہیں پسند۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہے، اس لیے جھرجھری لے کر جو سمجھ آیا بول دیا، مگر پھر کلثوم کا لال بھبو کا چہرہ دیکھ کر اندازہ ہوا کہ کچھ غلط بول دیا ہے۔ تم کہہ رہے ہو کہ میری بھتیجی عجیب ہے؟ سرسراتے استفسار پر قاسم صاحب سیدھے ہو بیٹھے۔ بحث بڑا دلچسپ رخ اختیار کر گئی تھی۔ نہیں، اف، یہ کیا کہہ دیا اس نے؟ خود پر 100 دفعہ لعنت بھیج کر اس نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ میرا مطلب ہے کہ مجھے وہ نہیں پسند، میرے ٹائپ کی نہیں ہے ماں۔ گاؤں نما شہر میں رہنے والی لڑکی ہے اور میرے مزاج سے خاصی مختلف، میرا اور اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہاں تو جو شہر نما شہر میں رہنے والی لڑکی ہم بیاہ کر لائے ہیں، وہ کون سا ہمیں چاند چڑھا کر دے رہی ہے؟ اور ذرا مجھے ایک بات تو بتاؤ، تم مومنا کو دوسرے لفظوں میں گنوار کہہ رہے ہو؟ رضا کا دل کیا اپنے بال نوچ لے۔ قاسم صاحب نے اس کی حالت دیکھ کر بمشکل مسکراہٹ روکی تھی۔ نہیں ماں، گنوار کیوں کہوں گا اسے میں؟ زبردستی مسکراہٹ ہونٹوں پر چپکا کر ماں کو دیکھا، مگر اندر ہی اندر اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ اسے دنیا کی ہر لڑکی منظور تھی سوائے محسن ماموں کی بیٹی مومنا کے۔ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ جن سے بلا وجہ اکتاہٹ ہوتی ہے، اسے بھی مومنا سے ویسی ہی اکتاہٹ ہوتی تھی۔ تمہاری شادی مومنا سے ہوگی رضا، بس، اور اب تم کچھ نہیں بولو گے۔ مگر ماں، میں نے کہا کہ اب تم کچھ نہیں بولو گے، دھڑاک سے کہا تو اس نے کھلے لب بے چارگی سے بند کر لیے۔ ماں، اب جہاں کہیں گی میں وہاں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر پلیز مومنا سے نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی برائی ہے، مگر ماں مجھے وہ نہیں پسند، نارمل سی بات ہے یہ، کوئی بلا وجہ بھی ناپسند آ سکتا ہے۔ اس نے صلح جو سے انداز میں امن کا جھنڈا لہرایا، مگر کلثوم کا دل چاہا اسی جھنڈے کے ڈنڈے سے اس کا سر توڑ دیں۔ میں اب کوئی اور بات نہیں سنوں گی، ہم جا رہے ہیں پشاور مومنا کا ہاتھ مانگنے، اور تم اس کے لیے راضی ہو؟ واہ، عجیب مصیبت ہے، اس نے سر جھٹکا۔ تمہاری ماں اگر کوئی بات اتنے اصرار سے کہہ رہی ہے رضا، تو وہ اس کا ریزن بھی رکھتی ہوگی، اور کسی کی بیٹی کو بلا وجہ ناپسند کر کے انکار کر دینا انسلٹ ہے بیٹا۔ اگر وہ اچھی نہیں ہوتی تو تمہاری ماں کو تمہارے لیے پسند نہیں آتی۔ قاسم صاحب نے بہت معتدل بات کر کے معاملہ سمیٹنے کی کوشش کی۔ یہی بات سمجھا رہی ہوں میں اسے کہ دشمن نہیں ہوں میں اس کی، اگر اسے اس کے لیے پسند کیا ہے تو کچھ سوچ کر کیا ہوگا۔ کلثوم یکدم نرم ہوئی تھی۔ اس نے ان دونوں کو بے چارگی سے دیکھا۔ جو بھی ہو جاتا، اس کا دل نہیں مانتا تھا مومنا کے لیے، مگر مزید بحث کیے بنا وہ سر جھکائے لاؤنج سے اٹھایا۔ مومنا،
شبانہ بیگم اسے کب سے آوازیں دے رہی تھی، مگر مجال ہے جو وہ جواب دے دیتی۔ کالج سے آئے اسے 15 منٹ ہو چکے تھے اور وہ مستقل 15 منٹ سے گھر کے دروازے میں آدھی اندر اور آدھی باہر کھڑی ساتھ والی پڑوسن سے بحث کر رہی تھی۔ خالہ، میں آپ سے ایک بات کہہ رہی ہوں کہ وہ لڑکی صالح بھائی کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ چہرے کی خوبصورتی ہی تو سب کچھ نہیں ہوا کرتی نا۔ صالح بھائی کو اگر برباد کرنا ہے تو جائیں کر لیں اس لڑکی کو، مگر میں بتائے دے رہی ہوں کہ پھر میرے پاس روتے ہوئے مت آئیے گا۔ سفید لمبی سی چادر خود کے گرد لپیٹے وہ بنا کسی چیز کی پرواہ کیے مدبرانہ سے انداز میں سر ہلا کر خالہ کو گویا نصیحت کر رہی تھی، اس بات سے بے نیاز کہ وہ گھر کے دروازے میں کھڑی ہے اور انتہائی حساس موضوع پر بے دریغ بول رہی ہے۔ کندھا ذرا دکھنے پر اسے احساس ہوا کہ اس کا کالج بیگ اب تک کندھے سے لٹکا ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کو اس لڑکی میں پسند کیا آیا ہے؟ بس شکل؟ اور شادی کے بعد وہ گھر نہ سنبھال سکی اور صالح بھائی کو مزید الجھا گئی، تب آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک رہے گی؟ پھر سے ہاتھ نچا کر کہا تو ساتھ دروازے میں کھڑی رقیہ خالہ نے گویا اس کی دانش مندی پر سر دھونا۔ بیٹا، پھر میں کیا کروں؟ کرنا کیا ہے؟ فوراً منع کر دیں اس رشتے سے اور صالح بھائی کے لیے کوئی صالحہ ڈھونڈیں۔ چادر سے باہر کو گرتی لٹ کو اس نے کان کے پیچھے اڑسا اور چادر سر تک کھینچی۔ لیکن بیٹا، رشتے والی نے تو… خدا کے لیے خالہ، اس نے زور سے ہاتھ جوڑ کر ماتھے پر رکھے، ان رشتہ والیوں سے تو کوسوں دور رہیں۔ اپنی جیب بھرنے کے لیے آپ کے صالح کے ساتھ ایسی لڑکی نتھی کریں گی نا کہ آپ تو حق پک رہ جائیں گی۔ انہیں چھوڑیں، خود رشتہ دیکھیں، اور سب سے اچھا ہے کہ صالح بھائی سے خود پوچھ لیا جائے کہ انہیں کون پسند ہے، وہ بتا دیں تو اٹھائیں مٹھائی اور سیدھا جائیں لڑکی کا ہاتھ مانگنے۔ چٹکی بجاتے اس نے خالہ کا مسئلہ حل کر دیا تھا کہ اچانک کندھے پر پڑنے والے دھموکے سے وہ بلبلا کر پیچھے ہٹی۔ اس کی ماں اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ کیا ہے امی؟ ادھر آؤ تم ذرا۔ ایک اور زوردار تھپڑ اس کے کندھے پر پڑا تھا۔ مال کیوں نہیں ہے؟ روحانسی ہو کر کندھا سہلاتے اس نے پوچھا تو شبانہ کا دل کیا بس اب تو جوتا اتار ہی نہیں۔ یہ کیا تم دروازے میں کھڑی رشتے توڑ رہی ہو؟ اندر جاؤ، پہلے مجھے خالہ سے بات تو کر لینے دیں۔ صالح بھائی کے لیے اچھی سی لڑکی چاہیے انہیں۔ مگر امی دروازے سے باہر نکلی اب رقیہ کو ڈانٹ رہی تھی کہ وہ اس پاگل سے کیوں رشتے کا پوچھ رہی ہیں۔ رقیہ خالہ پر برسنے کے بعد وہ دھڑ سے دروازہ بند کرتی، اسے ہاتھ سے گھسیٹتی اندر لائیں۔ سیڑھیوں سے اترتے محسن صاحب کی نظر ان دونوں پر پڑی۔ بیگ کندھے سے لٹکائے، چادر میں الجھی مومنا اور اسے گھسیٹتی شبانہ۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ پوچھیں اس سے کہ دروازے میں کھڑی کیا کر رہی تھی۔ ایک زوردار دھپ اسے پھر سے پڑی تھی۔ مومنا، ایک تنبیہی نظر اس پر ڈالتے انہوں نے صرف اس کا نام لیا تھا۔ میں نے کیا کیا؟ صرف رقیہ خالہ کو بتا رہی تھی کہ نازش بالکل بھی صالح بھائی کے لیے سوٹیبل نہیں ہے۔ میں تو نیک کام کر رہی تھی۔ امی آئیں اور ساری نیکی گندے نالے میں ڈال دی۔ اس کے جواب پر بمشکل مسکراہٹ روکتے محسن صاحب نے شبانہ کو دیکھا۔ تم نے کیوں نیکی ضائع کی اس کی؟ نیکی ضائع کی؟ آپ بھی محسن؟ وہ الٹا ان پر حیران ہوئی۔ دروازے میں کھڑی پتہ نہیں کس کی بیٹی کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ وہ صالح کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ بھلے تمہیں کیسے پتا کہ کون کیسا ہے؟ مجھے پتا ہے امی۔ اس نے چادر سر سے اتاری اور بیگ صوفے پر رکھا۔ وہ لڑکی کالج میں کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی تھی اور اس کا رویہ، اف خدا، اتنا پلاسٹک اور اتنا فیک، میں کیا بتاؤں آپ کو۔ دوستی صرف ان لوگوں سے کرتی تھی جو اس کی ہر وقت تعریفیں کرتے رہے، آگے پیچھے گھومے۔ کوئی معیار، کوئی سٹینڈرڈ نہیں تھا اس کا امی، صرف شکل اچھی تھی جسے اس نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے بدصورت بنا دیا تھا۔ اور ہماری رقیہ خالہ اور ان کا وہ صالح سا صالح بیٹا، وہ تو اس لڑکی کو لا کر چند دنوں میں ہی بینکرپٹ ہو جائیں گے۔ دیکھیں ذرا اس کی زبان کو، کسی کے بارے میں ایسے بات کرتے ہیں؟ جو جیسا ہے اس کے بارے میں ویسے ہی بات کریں گے نا امی، اس میں اتنا حساس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے ترکی بترکی جوابات سے محفوظ ہوتے محسن لاؤنج میں رکھے صوفے پر آ بیٹھے۔ جب ان کی بحث خطرناک رخ اختیار کر گئی تو انہوں نے گہرا سانس لے کر کہا، پرسوں کلثوم آ رہی ہے اسلام آباد سے، ہارون بھائی، رضا اور رانیہ بھی ساتھ ہوں گے۔ لاؤنج یکدم خاموش ہوا تھا۔ شبانہ بے اختیار صوفے کی پشت تک آئیں۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب پرسوں؟
یا خدا پہلے بتاتے نا آپ، ابھی کتنے کام کرنے ہوں گے۔ اس نے امی ابو کو باتیں کرتے دیکھا تو موقع غنیمت جان کر بیگ اٹھایا اور اپنے کمرے میں بھاگ آئی۔ پریشان ہو رضا؟ ہارون نے اسے کمرے کی ریلنگ میں کھڑے اندھیرے کو گھورتے دیکھا تو پاس چلے آئے۔ وہ گہرا سانس لیتا سیدھا ہوا۔ پریشان نہیں ہوں بابا، بس اکتا رہا ہوں۔ ماں کو دیکھے، مجھے گھسیٹ کر لے جا رہی ہیں ماموں کے گھر۔ جانتی بھی ہیں کہ مجھے نہیں پسند مومنا، خواہ مخواہ دونوں کی زندگی کو خراب کرنے پر تلی ہیں۔ آپ سمجھائیں نا انہیں۔ وہ بھی اس کے ساتھ آ کھڑے ہوئے تھے۔ گہرا سانس لے کر اسے دیکھا۔ وہ ماں ہے تمہاری، اور مائیں کبھی بھی اولادوں کے لیے گھاٹے کا سودا نہیں کرتی رضا۔ شبانہ بھابھی اور محسن بھائی کو بہت اچھے سے جانتا ہوں میں۔ اپنی بیٹی کی بہت اچھی تربیت کی ہوگی انہوں نے، اور پچھلی دفعہ تمہاری ماں اسے دیکھ کر آئی تھی، تب سے ہی چاہتی ہے کہ تمہاری شادی ہو جائے اس سے، مگر تم انٹرنشپ کر رہے تھے اسی لیے تمہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن اب تو تم جاب کر رہے ہو، سیٹلڈ ہو، اس لیے وہ تمہیں اب بسے ہوئے دیکھنا چاہتی ہے۔ ان کی بات پر اس نے سر جھٹکا اور پھر ذرا جھک کر دونوں ہاتھوں سے ریلنگ کو تھاما۔ مگر بابا میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا، مجھے کسی اور کو پسند کرتے ہو؟ انہوں نے بے اختیار اس کی بات کاٹی تو وہ جو جھکا کھڑا نفی میں سر ہلاتا سیدھا ہوا۔ نہیں بابا، تو پھر مسئلہ کیا ہے اس سے شادی کرنے میں؟ وہ عجیب ہے، مجھے نہیں پسند۔ تم پہلے بھی کہہ چکے ہو کہ وہ عجیب ہے، ذرا اس عجیب لفظ کو کھول کر بیان کرو۔ اب کہ انہوں نے ہاتھ باندھ کر فرصت سے اسے دیکھا، وہ چند پل لبوں کو کاٹتا، بالوں میں ہاتھ پھنسائے کچھ سوچتا رہا، پھر گہرا سانس لے کر کہنے لگا، مجھے نازک اور سلجھی ہوئی لڑکیاں پسند ہیں بابا، جو بات کریں تو صرف وہی سنیں جس سے وہ بات کر رہی ہوں، جسے پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ ہو، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ ہو، اپنے کام سے کام رکھے، خاموش طبع اور نازک انداز۔ جو کہ میں یہاں بیٹھ کر بتا سکتا ہوں کہ مومنہ محترمہ ہرگز نہیں ہے۔ اس کی عادتیں میری عادتوں سے بہت مختلف ہیں۔ وہ میرے مطابق نہیں ہے بابا، وہ ٹام بوائے ہے۔ نزاکت تو چھو کر نہیں گزری اسے۔ آواز اتنی تیز گویا سارے شہر کو سنا رہی ہو۔ اور جب 3 سال پہلے میں گیا تھا ماموں کے گھر الرحمان، کتنا بولتی ہے وہ، فر فر زبان چلتی ہے اس کی۔ اور اس کے بعد کہتے کہتے وہ بے ساختہ رکا تو ہارون مسکراتے ہوئے اس کے قریب ہوئے۔ اس کے بال چھوٹے ہیں، مجھے لمبے بال پسند ہیں۔ بس وہ سیدھا ہوا۔ کل پشاور جا رہے ہیں ہم، خیر مناؤ اپنی، اور دعا کرو کہ ٹام بوائے کو غصہ نہ آئے۔ جانتے ہو نا پٹھانوں کا غصہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ اپنی ہنسی روکے شرارتی لہجے میں اس سے بولے تو وہ برا سا منہ بنا کر پھر سے اندھیرے کو دیکھنے لگا۔ شکر ہے میں پٹھان نہیں ہوں، ویسے اتنے سال گزار کیسے دیے اپنے ماں کے ساتھ؟ وہ پٹھان اور آپ ٹھہرے مہاجر؟ بس مت پوچھو کہ میں نے کیسے گزار لیے اتنے سال۔ ان کی جھرجھری لے کر کہنے پر وہ بے ساختہ ہنسا تھا۔ وہ بھی اسے ہنستا دیکھ کر مسکرائے، پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کی جانب دیکھا۔ جب جوڑے آسمانوں پر طے کر دیے جائیں تو زمین پر رہنے والوں کے دل بھی موم کر دیے جاتے ہیں رضا۔ جو لکھا ہے وہ بہتر ہوگا۔ وہ چلے گئے تو رضا بھی اندھیری ریلنگ سے ہٹ آیا۔ مومنا باجی فیضان اور فیضی دوڑتا ہوا گھر کے اندر آیا تو وہ جو برا سا منہ بنائے ماسی کے ساتھ صفائی کر رہی تھی یکدم سیدھی ہوئی۔ 12 سالہ پیارا سا فیضی اس کا دوست تھا، اس کے پڑوس میں رہتا تھا، اور باقی سب لڑکوں کی طرح اس کے گھر والے بھی اسے مومنا کا چمچا کہا کرتے تھے، کیونکہ اس کی ہر بات مومنا باجی سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہو جاتی تھی۔ مومنا باجی، اس نے تھوک نکلا، پھر جلدی جلدی بولنے لگا۔ وہ رامش کو لڑکوں نے کھمبے سے باندھ دیا ہے پھر سے، جلدی چلیں وہ اسے ماریں گے۔ رامش ذرا اب نارمل تھا، نارمل بچوں کی طرح کھیلتا کودتا نہیں تھا، نہ بات ٹھیک سے کر سکتا تھا۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ لڑکے تھوڑے دنوں سے اسے کھمبے سے باندھ کر مار رہے تھے۔ جب تک مومنا پہنچتی وہ بھاگ جایا کرتے تھے۔ آج تو وہ ان کا بھرکس نکال دے گی۔ اس نے کمر سے کسا دوپٹہ کھولا اور استری سٹینڈ پر لٹکی چادر زور سے کھینچ کر فوراً پہنی۔
امی میں آئی 2 منٹ میں، اور جب تک شبانہ کچن سے آئیں وہ چادر سنبھالتی جا چکی تھی۔ خدا، یہ لڑکی کیا کرے گی پتہ نہیں۔ کیا کر رہے ہو یہ تم لوگ؟ وہ ان کے سروں پر پہنچ گئی تھی۔ تینوں لڑکے اسکول یونیفارم میں تھے اور لگ بھگ 14-15 سال کے تھے۔ مومنا کو دیکھ کر تینوں کا رنگ اڑا۔ کسی معصوم کو اس طرح کھمبے سے باندھ کر مارتے ہوئے شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ گھوڑے جتنا قد ہے مگر عقل گھٹنوں کے بعد ٹخنوں سے بھی گزر چکی ہے۔ کس کے بچے ہو؟ ابھی تمہارے ماں باپوں کو بلایا نا تو اتنی مار پڑے گی کہ اپنی شکل بھی بھول جاؤ گے۔ معافی مانگو رامش سے بھی۔ آخر میں دہاڑ کر کہا تو وہ تینوں سہم کر پیچھے ہوئے۔ رامش معصومیت سے سر اٹھائے کبھی سرخ چہرے کے ساتھ تیز تیز بولتی مومنا کو دیکھتا اور کبھی ان تینوں لڑکوں کو۔ سوری رامش، تینوں نے بیک وقت کہا تھا۔ شاید اپنے اباؤں سے بہت خوف زدہ تھے تینوں، اسی لیے سہم کر فوراً معافی مانگ لی۔ اور میری ایک بات اور سنو، کسی کمزور معصوم پر کبھی ظلم نہیں کرتے۔ اگر کوئی ان پر ظلم کر بھی رہا ہو تو اس کا ہاتھ روکتے ہیں، پہلے زبان سے، اور اگر وہ زبان سے نہ مانے تو انہیں ہاتھ سے روکتے ہیں، ان کے خلاف سٹینڈ لیتے ہیں۔ آئندہ تم تینوں کو میں کبھی رامش کے ارد گرد نہ دیکھوں۔ گھر جاؤ اپنے۔ تینوں سر جھکائے پلٹے تو اس نے جھک کر کھمبے سے رامش کو آزاد کیا، پھر اسے سمجھاتی ہوئی گھر تک لائی۔ رامش کی ماں دروازے میں ٹکی تھی۔ خالہ، اسے اکیلے مت آنے دیا کریں اسکول سے، خود لے کر آیا کریں، خیال کیا کریں اس کا۔ خود خیال نہیں رکھ سکتا یہ اپنا۔ بس بیٹا، میں بھی پریشان ہو گئی تھی کہ ابھی تک آیا کیوں نہیں ہے رامش اسکول سے۔ تھینک یو بیٹا، کہنے کے ساتھ ہی ان کی آنکھیں نم ہوئیں تو مومنا کے دل کو کچھ ہوا۔ ان کا بھی دل چاہتا ہوگا کہ ان کا رامش باقی بچوں کی طرح کھیلے کودے باتیں کرے۔ آؤ نا اندر۔ آنکھیں رگڑتی وہ دروازے سے ذرا ہٹی تو وہ مسکرائی۔ نہیں خالہ، پھر کبھی آؤں گی، چلتی ہوں۔ آپ رامش کو لے جائیں اندر، اور جب شام کو بچے میرے گھر کھیلنے آئے نا تو میں فیضی کو بھیجوں گی، رامش کو اس کے ساتھ بھیج دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ ہاتھ ہلا کر مسکراتی ہوئی وہ فیضی کے ساتھ گھر تک آئی۔ آپ مسکرا کیوں رہی ہیں؟ فیضی نے اسے مسلسل مسکراتے دیکھا تو گردن اٹھا کر پوچھا۔ کسی کی مدد کر کے کتنا اچھا لگتا ہے نا فیضی؟ فیضی نے سر ہلایا۔ اچھا اب تم جاؤ اور شام میں رامش کو ساتھ لیتے آنا۔ وہ گھر کے اندر آئی تو ماسی کو کچرا اٹھاتے دیکھا۔ رامش کو تو اس نے بچا لیا تھا مگر اب اسے امی سے کون بچائے گا؟ صبح کلثوم لوگ آ رہے ہیں مومنا، کمرہ صاف کر لیا تم نے اپنا؟ صاف ہے میرا کمرہ، انہوں نے کون سا آتے ساتھ میرا کمرہ دیکھنا ہے؟ اس کے جواب پر اسے کندھے پر زوردار دھپ پڑی تھی۔ کیا ہے امی؟ کندھا سہلاتے اس نے جھنجھلا کر شبانہ کو دیکھا۔ ہر بات کو مذاق نہ بنایا کرو مومنا، ذرا اتوار درست کرو اپنے، اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ سیکھو، آہستہ بولو، زور سے ہنسنے کے بجائے صرف مسکرایا کرو، اور پارلر بھی جایا کرو۔ پارلر کیوں؟ بھویں اکٹھی کر کے گویا برا مان کر سوال کیا۔ داڑھی بنوانے۔ بھئی فیشل تھریڈنگ بلیچ کے لیے ہی جاؤ گی نا؟ میں چاہتی ہوں میری بیٹی سر سے لے کر پاؤں تک چمکے، ہر وقت پیاری لگے۔ وہ زور سے ہنسی تو شبانہ بولتے بولتے رک گئی۔ ہنس کیوں رہی ہو؟ اس کے لیے تو آپ کو دوسری بیٹی پیدا کرنی پڑے گی، بدتمیز۔ سوری امی، مجھے لگتا ہے تمہاری پھپھو رضا کا رشتہ لے کر آ رہی ہیں تمہارے لیے۔ کیا؟ ہاں مجھے لگتا ہے ایسے۔ شبانہ نے نئے سل کر آئے کپڑوں کو دوسرے صوفوں پر دھرا اور پھر کلثوم کے لیے لایا نیا جوڑا دیکھنے لگی۔ اس خرگوش کو کیا پڑی ہے یہاں آ کر شادی کرنے کی؟ شہر بھرا پڑا ہے لڑکیوں سے، وہاں جائے۔ مجھے اس کے جیسے نازک اندام لڑکے بالکل نہیں پسند جو ہر بات پر آؤچ اور او مائی گاڈ ہی کہتے رہیں۔ اس نے منہ بنا کر بالکل رضا کی طرح کہا تو شبانہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ خرگوش کہتے ہیں کسی کو؟ کسی کو نہیں امی، صرف رضا بھائی کو۔ امی کو تپانے کے لیے اس نے بھائی کا دم چھلا لگایا اور امی حسب عادت تب بھی گئی۔ سدھر جاؤ مومنا، اچھا خاصا تو ہے رضا۔ میں تو الرجک ہوں ایسے لڑکوں سے۔ بھائی ذرا باڈی شاڈی ہونی چاہیے، کوئی لڑائی چھڑائی، 1-2 بار تو زندگی میں جیل گیا ہو۔
ناک پر اور ہونٹ کے کنارے زخم ہو، پتہ چلے ٹف بندہ ہے، کوئی سلمان بھائی کی طرح کول سا بریسلٹ ہو ہاتھ میں، اور اگر ماتھے پر گرتے بال ہوں تو اوئے ہوئے۔ اسے چٹخارا لے کر بتاتے دیکھا تو شبانہ سے آنکھیں جھپکنا مشکل ہوا۔ ان کی صاحبزادی کو تو کسی گینگسٹر سے شادی کرنی تھی، اور وہ بیچارہ ٹھہرا نازک طبیعت رکھنے والا شریف سا جوان۔ انہیں نہ جانے کیوں رضا پر ترس آیا تھا۔ یہ تم نے کسی گینگسٹر سے شادی کرنی ہے کیا؟ نہیں امی یار، اس نے ناک سے مکھی اڑائی۔ گینگسٹر بھلے نہ ہو مگر سلمان بھائی جیسا تو ہو۔ خدا کی پناہ، اس منہ سلمان خان کی فلمیں دیکھ دیکھ کر دماغ خراب ہو گیا۔ سلمان بھائی کو کچھ مت کہیں۔ وہ فوراً برا مان کر بولی۔ سلمان خان کو کوئی برا بولتا تو اسے لگتا کوئی اسے برا بول رہا ہے۔ اس کی فین تھی، مومنا دا فین گرل۔ نہیں بول رہی تمہارے سلمان خان کو کچھ، مگر مہربانی کرو اچھے سے کپڑے پہن لو تم، نہا دھو کر، اور کچھ دن کے لیے اپنے سوشل ورک کو بند کر دو۔ پھپھو والے چلے جائیں نا، پھر بن جانا گلی کا دادا۔ اب جاؤ۔ امی کی صلواتوں پر منہ میں کچھ بدبداتی وہ لاؤنج سے اٹھ آئی۔ اس خرگوش کو تو وہ خود سیدھا کرے گی۔ آیا بڑا آؤچ۔ دن چڑھے گھر میں شور ہنگامہ مچا تھا۔ شبانہ مستقل نوکروں کے ساتھ صبح سے لگی تھی۔ سردیوں کی آمد تھی، اسی لیے گرم بستر، سردیوں کی سوغاتیں اور باغ کی صفائی نئے سرے سے کی جا رہی تھی۔ محسن صاحب ذات کے اعتبار سے پٹھان تھے اور شبانہ بھی انہی کے خاندان سے تھی۔ پشاور کے پوش علاقے میں ان کا آبائی گھر تھا، جسے ویران کرنا انہیں منظور نہ تھا۔ اسی لیے بھلے ہی یہ علاقہ شہر سے ذرا فاصلے پر تھا، مگر اس کو چھوڑ کر جانا انہیں مناسب نہ لگا۔ اس علاقے کی کچی مگر کشادہ گلیاں، شفاف آب و ہوا اور خوبصورت موسم نے محسن صاحب کو اس سے جوڑ رکھا تھا، اور پھر سارا خاندان، پرانے لوگ اس علاقے کو آباد رکھے ہوئے تھے۔ وہ اسے یوں چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھے۔ اس علاقے میں اسکول اور کالجز کی بھرمار نہیں تھی، مگر جتنے ادارے تھے معیاری تھے۔ وہ آرام سے اپنی اکلوتی لاڈلی کو یہاں پڑھا کر مزید تعلیم کے لیے شہر بھیج سکتے تھے۔ اس لیے مومنا کالج کے بعد آ کے شہر جا کر پڑھنے کا سوچے بیٹھی تھی، جس کے شبانہ سخت خلاف تھی، مگر محسن کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ مومنا ذرا یہ میٹھا فریج میں رکھ دو اور پھر رائتا بنا کر سلاد کاٹ دو، دوپہر کا کھانا وہ یہیں پہنچ کر کھائیں گے۔ اس نے گیلے بالوں کو خشک کیا، ہاتھوں سے بالوں کو آزاد کر کے اس نے انہیں یوں ہی کھلا چھوڑا اور دوپٹہ دونوں کندھوں پر ڈالتی کچن میں چلی آئی۔ کلثوم پلاؤ کو دم پر رکھ رہی تھی اور ساتھ ہی سالن کے مسالے کو بھون رہی تھی۔ سنک کے قریب کھڑی زائدہ برتن دھو رہی تھی۔ اس نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میٹھا فریج میں رکھا اور سلاد کا سامان لیے درمیانے ٹیبل پر رکھ کر کرسی کھینچ بیٹھی۔ شبانہ نے اسے ایک پل کے لیے مڑ کر دیکھا تو ٹہر گئی۔ وہ مکمل سفید امبرائڈری والے جوڑے میں ملبوس کھلے گیلے بالوں کے ساتھ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ سوکھی سڑی لڑکیوں سے قدرے مختلف، ذرا چبی سی، بھرا سا گداز جسم تھا اس کا۔ رنگ پٹھان ہونے کے باعث سرخ و سفید تھا۔ آنکھیں گہرے سرمئی رنگ کی تھیں، بالکل محسن جیسی۔ پشت پر پھیلے ریشمی بال اسے مزید خوبصورت بناتے تھے۔ خاموش رہتی تو بہت کیوٹ لگتی، مگر جیسے ہی غصے میں آتی اور بولنا شروع کرتی تو خوبصورت جادوگرنی لگتی۔ انہوں نے مسکرا کر چہرہ سالن کی جانب پھیرا۔ مسالہ بھون چکا تھا۔ اچھی لگ رہی ہو، ان کے کہنے پر زائدہ نے بھی اسے گردن پھیر کر دیکھا، مگر وہ نوٹس لیے بغیر بے نیاز سی بیٹھی رہی۔ کب اچھی نہیں لگتی میں، بالوں کو ایک ادا سے جھٹک کر کہا تو شبانہ ہنس دی۔ کبھی کبھی سوچتی تھی کہ کیا مخلوق پیدا کی تھی انہوں نے۔ بہت پیاری لگ رہی ہیں مومنا باجی، زائدہ نے بھی اسے دیکھتے مسکرا کر کہا تو وہ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ تم بھی۔ زائدہ نے بھی اس کا دلایا جوڑا پہنا تھا، کھلی کھلی سی لگ رہی تھی۔ وہ دوبارہ برتن دھونے لگی تو اس نے سلاد کا تیار کیا باؤل پرے کیا اور رائتا بنانے اٹھ کھڑی ہوئی۔ رضا سے اچھے سے پیش آنا مومنا، خبردار جو اسے تم نے تنگ کیا تو کوئی حرکت مت کرنا۔ شبانہ نے اسے دیکھ کر کہا تو وہ جو دہی پھینٹ رہی تھی بے ساختہ رکی۔ نہیں کہتی آپ کے بھانجے کو کچھ، ویسے بھی مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس میں، مجھے لڑکوں میں ہی کوئی دلچسپی نہیں، اور وہ ٹھہرا خرگوش۔ اگر ابو نے سن لیا تو کیا سوچیں گے
کہ ان کے بھانجے کو خرگوش کہتی ہو تم؟ ابو کو پہلے سے پتہ ہے مطلب؟ انہوں نے ہاتھ روک کر مشکوک سا اسے دیکھا۔ اس سے کچھ بعید نہیں تھا۔ اس نے مسکرا کر رائتا فریج میں رکھا، چہرے پر جھولتی لٹ کو کان کے پیچھے اڑسا اور ان کی جانب مڑی۔ میں نے ابو کے سامنے اسے خرگوش کہہ دیا تھا۔ ابو نے بھی اتفاق کیا ہے مجھ سے اس بات پر۔ یہ کہا اور اس سے پہلے شبانہ جوتا اتارتی وہ کچن سے بھاگ گئی۔ برتن دھوتی زائدہ کی ہنسی بے ساختہ نکلی تھی۔ مومنہ کی حرکتیں ہی ایسی تھیں۔ شبانہ نے رخ موڑ کر زائدہ کو ہنستے دیکھا تو غصے میں بھی انہیں خرگوش لفظ پر ہنسی آ گئی۔ خدا کی پناہ ہے تم سے مومنہ۔ دوپہر 1 بجے وہ لوگ پہنچے تھے، کلثوم، ہارون، رضا، رانیہ۔ بھائی صاحب احراز کو نہیں لائے آپ نہ حریم کو؟ ملنے ملانے کے بعد جب وہ لوگ لاؤنج میں بیٹھے تو شبانہ نے پوچھا۔ ہارون مسکراتے ہوئے سیدھے ہو بیٹھے۔ احراز کو لانا ممکن نہیں تھا بھابھی، وہاں کمپنی کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے۔ یا تو رضا آ سکتا تھا یا احراز۔ ہم اس بار رضا کو لے آئے۔ رضا بھلے ہی ناخوش تھا مگر ماموں مامی کے خلوص اور خوبصورت سے موسم سے اس کا موڈ بحال ہو گیا تھا۔ البتہ وہ ابھی تک نظر نہیں آئی تھی جس کی وجہ سے وہ ناخوش تھا۔ بھائی مومنہ کہاں ہے؟ کلثوم کو جب وہ آس پاس نظر نہ آئی تو محسن سے پوچھ بیٹھی۔ ارے مومنہ وہ برابر میں گئی ہے، اس کی دوست کا بیٹا ہوا ہے پرسوں، ہاسپٹل سے آج ہی ڈسچارج ہوئی ہے تو وہ اس کو ملنے گئی ہے، کہہ کر گئی تھی کہ 10 منٹ میں آ جائے گی مگر السلام علیکم۔ پیچھے سے سلام کی آواز آئی تو بیک وقت ہی سب نے گردنیں موڑ کر دیکھا، خرگوش نے بھی۔ وہ مسکراتی ہوئی سب سے مل رہی تھی۔ سفید لمبی سی چادر سے اس نے خود کو ڈھک رکھا تھا۔ کھلے ریشمی بال پھسل پھسل کر چادر سے باہر کو گر رہے تھے۔ وہ ہاتھ سے انہیں اندر کرتی کلثوم سے گلے ملی تو وہ خود سے اسے لگائے رہیں۔ 3 سالوں میں وہ اتنی پیاری ہو گئی تھی کہ اس پر بے ساختہ پیار آ جاتا تھا۔ ہارون صاحب نے معنی خیزی سے مسکرا کر رضا کو دیکھا تو انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ بابا بھی نہ، خجل ہو کر سر جھٹکا۔ صحیح خرگوش کہتی تھی وہ اسے۔ آپ بیٹھے پھپھو، میں آتی ہوں۔ رانیہ آ جاؤ، پھپھو سے کہہ کر اس نے چہرہ پھیرے رانیہ کو دیکھ کر کہا تو وہ مسکراتی ہوئی اس کے ساتھ لاؤنج سے چلی گئی۔ رضا کو تو اس نے دیکھا بھی نہیں تھا۔ واہ کیا نخرے ہیں، اس نے دل ہی دل میں اسے داد دی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد کلثوم، ہارون اور شبانہ محسن دوبارہ لاؤنج میں آ بیٹھے۔ رضا آرام کی غرض سے گیسٹ روم کی جانب رواں تھا اور اسے اسکورٹ کر رہی تھی ہماری مومنہ جی۔ اس نے دروازہ کھول کر کمرے کی لائٹ جلائی۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیے گا۔ وہ کمرے سے نکلنے لگی تو وہ اسے پکار بیٹھا۔ پلیز سر درد کی ٹیبلٹ بھجوا دیں، سفر کی وجہ سے سر پھٹ رہا ہے۔ جی، اس نے کہا اور پلٹ آئی۔ زائدہ کو چائے بنانے کہا اور پھر ٹرے میں چائے اور ٹیبلٹ رکھ کر زائدہ کو گیسٹ روم میں بھیج دیا۔ نازک سا خرگوش، کچن سے لاؤنج میں جاتے اس نے سوچا تھا۔ شام میں بچوں کے شور سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے چند پل آنکھیں بند کر کے سوچنے کی کوشش کی کہ وہ کہاں ہے، پھر یاد آیا وہ پشاور میں اپنے ماموں کے گھر کے گیسٹ روم میں سو رہا ہے۔ آنکھیں ملتا وہ بستر پر سیدھا ہو بیٹھا، سائڈ ٹیبل پر رکھی ریسٹ واچ میں وقت دیکھا تو شام کے 5 بج رہے تھے۔ اس نے بالوں کو ہاتھ کی کنگھی سے پیچھے کیا، چہرے پر ہاتھ پھیرتا وہ بستر سے نکلا اور فریش ہونے کی غرض سے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ عصر کی نماز کمرے ہی میں پڑھنے کے بعد وہ گیسٹ روم سے باہر نکلا اور لاؤنج میں کسی کو نہ پا کر اپنے قدموں کو لان کی جانب پھیرا۔ سب شام کی چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ایک جانب بچوں کی فوج بیٹھی تھی، یقیناً انہی کے شور سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ سب کسی بات پر بہت سنجیدہ گفتگو کر رہے تھے۔ لا علمی کے باعث کندھے جھٹک کر اس نے قدم ماموں والوں کی جانب بڑھا دیے۔ آؤ بیٹے بیٹھو۔ محسن ماموں کی بات پر اس نے مسکرا کر کرسی سنبھال لی۔ نیند کے باعث اس کی آنکھوں میں ابھی تک گلابی ڈورے چمک رہے تھے۔ سفید شلوار قمیض میں وہ دور بیٹھا مومنہ کو اب کے پورا کا پورا خرگوش لگا۔ وہ رانیہ کو اپنے دوستوں سے ملوا رہی تھی اور اب سلمان خان کی جے ہو دیکھیں گے یا پھر ایک تھا ٹائیگر، بچوں کے ساتھ اسی پر بحث کی جا رہی تھی۔
ہر ویکینڈ پر وہ سب کے ساتھ سلمان خان کی فلم دیکھا کرتی تھی، اور اب تو ویسے بھی دسمبر کی چھٹیاں تھیں، ان سب کے مزے تھے۔ بچوں کو فارغ کر کے وہ دونوں بھی ان سب کی طرف آ گئیں۔ رضا محسن سے کمپنی کے بارے میں کوئی بات کر رہا تھا شاید۔ اس نے اسے پہلی دفعہ تفصیل سے دیکھا۔ دراز قد، مضبوط، وجیح سا دھیمے لہجے میں بات کرتا، وہ بہت مہذب لگ رہا تھا۔ شام کے اترتے وقت میں اس کی آنکھیں گہرے کتھئی رنگ کی دکھتی تھیں۔ سردی کے باعث گلے میں شال ڈالے وہ 2-3 بار چھینک چکا تھا۔ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے شاید اسے زکام ہو گیا تھا۔ حد ہے، مطلب کوئی اتنا حساس کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے سر جھٹک کر رخ پھپھو کی جانب پھیرا۔ کیا بننے کا ارادہ ہے مومنا؟ پھپھو کے سوال پر اس نے مسکرا کر ابو کو دیکھا۔ محسن بھی جواباً مسکرائے تھے۔ پروزیکیوٹر بننا ہے، ابو کی طرح۔ بہت ٹف جاب ہوتی ہے جناب۔ محسن نے اسے ڈرایا، مگر اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اچھی بات ہے، اچھا ایم ہے بیٹا، ویسے بننا کیوں ہے؟ اب کہ ہارون نے اس سے سوال کیا تھا۔ اس کا شعبہ بہت دلچسپ تھا، نہیں تو پاکستان کی ہر دوسری لڑکی کا خواب صرف ڈاکٹر بننا رہ گیا تھا۔ ایک وجہ تو ابو ہیں جن سے بہت متاثر ہوں۔ ابو کی نالج سے، ان کے سوالات سے، معاملات کو ہر اینگل سے دیکھتے ہیں، جیسے مجھے بچپن سے فیسینیٹ کرتے ہیں ابو۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مجھے اپنے آس پاس رہنے والوں کو ہر ظلم سے محفوظ رکھنا ہے، کیونکہ کسی ملک کی پروزیکیوشن اگر مضبوط ہوتی ہے تبھی وہ ملک ترقی کر سکتا ہے اور سیاسی طور پر مستحکم ہو سکتا ہے۔ مجھے زیادہ کچھ نہیں، بٹ اپنے آس پاس رہنے والوں کو انصاف دلانا ہے۔ مجھے عدالتوں میں ان کے طویل کیسز لڑنے ہیں، ان کے مجرموں کو سزائیں دلوا کر اپنے علاقے کو پاک رکھنا ہے۔ میں جانتی ہوں یہ سب تھکا دینے والا ہے، مگر میں یہ کروں گی۔ اس کے لہجے میں عزم بول رہا تھا۔ وہ محسن کی بیٹی تھی، مضبوط رائے رکھنے والی۔ ہارون صاحب مسکرا کر آگے کو ہوئے۔ مجھے بھی لائر بننا تھا، مگر اکلوتا ہونے کی وجہ سے مجھے بابا کی کمپنی سنبھالنی پڑی، اس لیے میں نے لا کو خیر بات کہہ کر بزنس مینجمنٹ پڑھ لیا۔ بٹ بیسٹ آف لک مومنا۔ ہارون صاحب کے کہنے پر وہ مسکرائی۔ حالانکہ میرا اسے ایسا کچھ بنانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ شبانہ کے کہنے پر سب بے اختیار ہنسے تھے۔ اگر مومنا واقعی پروزیکیوٹر بننا چاہتی ہے تو میں اسے ہر طرح سے سپورٹ کروں گا، محسن صاحب نے بہت مان سے کہا، تو وہ بچوں کی طرح خوش ہوئی۔ بیٹے آپ نے کیا بننا ہے رانیہ؟ اب کے روئے سخن رانیہ کی جانب تھا۔ وہ بہت کیوٹ سی گھنگریالے بالوں والی لڑکی تھی، لگ بھگ مومنا کی ہم عمر، مگر وہ مومنا کی طرح پٹر پٹر نہیں بولتی تھی۔ خاموش طبیعت کی سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ مجھے ٹیچر بننا ہے ماموں۔ دیٹس گریٹ۔ تم ٹیچر بن بھی جاؤ گی رانی۔ ٹیچر اتنے ہی سویٹ ہوتے ہیں جتنی تم ہو۔ ابو آپ کو پتہ ہے، یہ جب سے آئی ہے تب سے صرف میں بول رہی ہوں، اس نے 1-2 بات کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کی۔ مومنا جی پھر سے شروع ہو چکی تھیں۔ ہاں تو تم کم بولو گی تو وہ بولے گی نا۔ شبانہ نے اسے لتاڑا، جس کو اس نے پل بھر میں ہوا کر دیا۔ میں چپ ہوئی تھی، مگر یہ کچھ بولی ہی نہیں تو پھر سے شروع ہو گئی۔ کلثوم اس کی باتوں پر ہنس رہی تھی، اور رضا کے علاوہ باقی سب مسکرا رہے تھے۔ وہ بہت پیور تھی، صاف شفاف۔ اگر اسے بولنا پسند ہے تو وہ بولے گی، بھلے ہی وہ کسی کو اچھی لگ رہی ہے یا نہیں، اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ دوسروں کے لیے خود کو بدلنا شاید اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ میں جو ہوں، جیسی ہوں، قبول کرنے والی لڑکی تھی۔ باقی لڑکیوں کی طرح جو نہیں ہے، وہ زبردستی بننے کی کوشش میں وہ خود کو مضحک خیز نہیں بناتی تھی۔ رضا اسے مستقل بولتا دیکھ کر سوچ رہا تھا، اور اسے پہلی دفعہ اس کی سیاہ ریشمی چٹیا جھولتی ہوئی نظر آئی۔ اس نے شاید چوٹی آگے کر رکھی تھی۔ رضا نے اس کی چٹیا سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ یہ بال اتنے بڑے کیسے ہو گئے؟ وہاں سے اٹھتے آخری بات اس نے یہی سوچی تھی۔ اگلے دن شام میں اس نے رانیہ کو ہاتھ سے پکڑا اور کمرے سے باہر لے آئی۔ پہلے ہم چائے پئیں گے، پھر میں تمہیں اپنے ایک بہت کیوٹ دوست سے ملواؤں گی رانی، وہ بہت پیارا ہے، بہت کیوٹ۔ تم فریش ہو جاؤ، میں جب تک چائے بناتی ہوں، پھر ساتھ چلیں گے۔ اوکے۔ وہ بھی پرجوش ہو کر کمرے میں فریش ہونے کی غرض سے بڑھی تو مومنا سیڑھیوں سے دھڑا دھڑ اتری۔ آرام سے مومنا۔ شبانہ اسے ہمیشہ سیڑھیوں سے تیز اترنے پر ڈانٹتی تھی، مگر مومنا مجال ہے جو مان جاتی۔ ابھی بھی ان کی آواز لاؤنج سے آئی تھی، مگر مومنا کو کہاں اثر ہونا تھا۔ فٹافٹ کچن میں آ کر چائے چڑھائی
اور فریج سے کباب نکالے۔ اسی وقت رضا نے کچن میں جھانکا تھا، اسے اس سے بات کرنی تھی۔ وہ چند پل یوں ہی پیچھے کھڑا رہا، سمجھ نہیں آیا کہ اسے کیسے متوجہ کرے۔ وہ کسی احساس کے تحت پلٹی تو اسے دیکھ کر ٹھٹک کر پھر رک گئی۔ جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، براؤن جیکٹ کی زپ کو گردن تک بند کیے، زکام زدہ سی سرخ ناک پر نظر پڑتے ہی مومنہ کو نہ جانے کیوں ہنسی آئی تھی۔ کوئی کام تھا آپ کو؟ کباب کی پلیٹ کو سلیب پر رکھ کر وہ پھر سے اس کی جانب بڑھی۔ وہ چند پل کچھ سوچتا رہا، پھر گہرا سانس لے کر گویا ہوا۔ دراصل میری ماں اور بابا یہاں آپ کا رشتہ مانگنے آئے ہیں۔ ذرا ٹھہرا، اسے دیکھا۔ میرے لیے؟ خجل سا ہو کر سر کے پیچھے ہاتھ پھیرا۔ تو یہ کہ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، اس نے کہہ کر گہرا سانس لیا۔ یہ کہنا جتنا اسے آسان لگ رہا تھا اتنا تھا نہیں، اور پھر آگے ایسی زیرک نظروں والی لڑکی ہو تو بالکل نہیں۔ تو یہ بات آپ جا کر اپنے ماں اور اپنے بابا سے کہیں۔ مجھے کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس نے تو گویا ہاتھ جھاڑ کر مسئلہ ہی حل کر دیا تھا۔ یعنی کہ واہ، وہ اس کی بے نیازی اور غیر جانبداری سے اچھا خاصا متاثر ہوا۔ وہ میری بات نہیں مان رہے، اس نے بہت سنجیدگی سے کہہ کر اسے دیکھا۔ وہ بھی اتنی ہی سنجیدہ تھی۔ تو یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ مطلب میں آپ کی اس معاملے میں کیا مدد کر سکتی ہوں؟ آپ کے ماں باپ، آپ کی زندگی، آپ کی شادی، اور آئے آپ میرے پاس ہیں؟ بزنس مینجمنٹ ہی بڑھی ہے نا آپ نے؟ آخر میں معصومانہ سا سوال کیا تو وہ گڑبڑا گیا۔ مومنہ تو ایسے بات کر رہی تھی جیسے کسی اور کے رشتے کی بات کر رہی ہو۔ اسے اس سے اتنی براہ راست گفتگو کی امید نہیں تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس رشتے سے انکار کر دیں۔ میرے انکار سے میرے ماں باپ نہیں مان رہے۔ آپ تو کچھ بھی کہہ کر انکار کر سکتی ہیں۔ اپنے تئیں اس نے بہت پتے کی بات کی تھی، مگر مومنہ کو اس کی بات بہت بری لگی۔ کتنے سال کے ہیں آپ؟ ہاتھ باندھ کر بالکل پروزیکیوٹر کے انداز میں سوال کیا تو وہ اسے ناسمجھی سے دیکھنے لگا۔ 29 اور میں 18 سال کی ہوں۔ آپ مجھ سے عمر اور تجربے میں کہیں زیادہ پختہ ہیں، پھر بھی میرے کندھے پر رکھ کر گولی چلا رہے ہیں۔ سوٹ نہیں کرتا آپ کو۔ آپ کو اگر کسی سے شادی نہیں کرنی تو سنجیدگی سے اپنے والدین کو انکار کر دیں۔ اتنا ڈرپوک بننے کی کیا ضرورت ہے؟ 29 سالہ مرد اچھا خاصا سمجھدار اور معاملات کو حل کرنے والا ہوتا ہے، مگر مجھے لگتا ہے کسی نے آپ کو انکار کرنا نہیں سکھایا۔ وہ لفظوں کے ساتھ اتنی اچھی ہوگی اسے اندازہ نہیں تھا، اور اندازہ تو اسے یہ بھی نہیں تھا کہ وہ اسے ایسا جواب دے گی۔ اسے اپنا آپ وہاں پر بہت بے وقوف لگا۔ ایم سوری اگر آپ کو میری بات بری لگی ہو تو۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ اور کیا کہے۔ مجھے آپ کی بات صرف بری نہیں بلکہ بہت بری لگی ہے۔ یہ بات ناگوار نہیں گزری کہ آپ مجھے ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے میری بلا سے آپ مجھے 100 دفعہ ریجیکٹ کریں، مگر یہ جو آپ نے میرے ذریعے خود کا کام نکلوانے کی کوشش کی ہے نا، یہ گھٹیا حرکت ہے۔ انسان میں اتنی ہمت تو ہونی چاہیے کہ وہ خود کے لیے سٹینڈ لے سکے۔ میں تو حیران ہوں کہ یہ سب سیکھے بغیر آپ اتنے بڑے کیسے ہو گئے۔ آخر میں استہزاء کرتی ہوئی وہ چائے کی جانب مڑی۔ اس کی چائے پر جوش آ رہا تھا۔ اس نے آنچ ہلکی کی اور کباب گرم تیل میں ڈالے۔ شڑ شڑ کی آواز کے ساتھ کباب پکنے لگے۔ دراصل میری آئیڈیل آپ جیسی لڑکی ہرگز نہیں ہے۔ آپ کے اور میرے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ماں کو میں نے بارہا سمجھایا مگر وہ نہیں سمجھتی، اس لیے میں آپ کے پاس آیا تھا کہ شاید کوئی راہ نکال سکوں، مگر خیر میں خود ماں سے بات کروں گا۔ وہ خجل سا بلا وجہ کی وضاحتیں دیتا پلٹنے لگا، مگر پھر اس کی آواز پر رک گیا۔ آئیڈیل نام کی کوئی چیز اس دنیا میں نہیں ہوتی رضا ہارون۔ یہ دماغ کا فطور ہے کہ یہ میری آئیڈیل ہے یا وہ میری آئیڈیل ہے۔ حقیقت میں ہم سب انسان ایک جیسے ہوتے ہیں، اندر سے ٹوٹے بکھرے، اچھی بری عادات کا مجموعہ۔ پرفیکشن تو اللہ نے نہیں رکھی، تو آئیڈیلزم کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بہتر یہی ہوگا کہ آپ حقیقت پسند بن کر دنیا کو اسی نظروں سے دیکھیں جیسی وہ ہے، نہیں تو آپ آخر میں تنہا رہ جائیں گے۔ وہ ذرا ٹھہری، پھر افسوس سے اسے دیکھ کر کہا، ہم انسانوں کی خوبصورتی کے ساتھ نہیں، ان کی عادتوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ اپنی سوچ بدلیں مہربانی کر کے۔
وہ چلا گیا تو اس نے سر جھٹک کر چائے کپوں میں انڈیلی اور کباب لیے لاؤنج میں آ گئی۔ ابھی اسے رانی کو لے کر رامیش کے پاس بھی جانا تھا۔ اس کا موڈ پھر سے بحال ہونے لگا تھا۔ رامیش سے مل کر رانیہ بہت خوش ہوئی تھی۔ وہ سیب جیسے گالوں والا بہت خوبصورت بچہ تھا، ذرا باتیں کرنے میں اٹکتا تھا مگر پھر بھی کیوٹ لگتا تھا۔ رامیش بہت کیوٹ ہے مومی، واپسی پر چادر کے ساتھ ہلکان ہوتی رانیہ نے کہا۔ اسے چادر لینے کی عادت نہیں تھی مگر پشاور میں بغیر چادر کے نکلنا ممکن نہیں تھا، اس لیے وہ اسے سنبھالنے میں ہلکان ہو رہی تھی۔ مومنا کی ہنسی اسے دیکھ کر بے اختیار نکلی تھی۔ رانیہ نے بے چارگی سے مسکرا کر اسے دیکھا۔ گھر چلو پھر چادر باندھنا سکھاؤں گی تمہیں۔ وہ آرام سے بڑی سی چادر کو خود کے گرد لپیٹے ہوئی تھی۔ اسے عادت تھی چادر لینے کی۔ واپسی پر جب دونوں گھر آئیں تو سب بڑوں کو لاؤنج میں بیٹھے دیکھا۔ مغرب کی نماز ہو چکی تھی اور سب یقیناً انتہائی سنجیدہ بات کر رہے تھے۔ اس کی نگاہ بے اختیار رضا پر گئی۔ وہ سر جھکائے بہت بے چارگی سے بیٹھا تھا۔ اسے اس خرگوش پر ترس آیا۔ خواہ اس نے اسے اتنا ڈانٹ دیا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ بول سکتا ہو مگر اپنی ماں کو ناراض نہ کرنا چاہتا ہو۔ وہ بھی تو محسن کی خوشی کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ پھر اگر یہی سب رضا کر رہا تھا تو اس میں کیا برائی تھی؟ اسے بس اس کے انداز پر غصہ آیا تھا۔ وہ مرد تھا تو اسے مرد کی طرح اپنے فیصلوں کو اون کرنا چاہیے تھا۔ اسے اس کا ڈرپوک رویہ برا لگا تھا۔ گہرا سانس بھرتی وہ بھی رانی کے ساتھ لاؤنج میں چلی آئی۔ بات اس کے رشتے کی ہی ہو رہی تھی۔ رضا نے بے اختیار سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ سفید چادر میں ڈھکی وہ اسے بہت بھلی معلوم ہوئی۔ بھائی صاحب، ہم آپ سے مومنا کا رشتہ مانگنے آئے ہیں رضا کے لیے۔ بات کا آغاز شاید پھپھو نے ہی کیا تھا، اس لیے اب وہ مزید گفتگو کر رہی تھی۔ پہلے تو محسن چونکے، پھر مسکرا دیے۔ البتہ شبانہ مطمئن تھی، انہیں رضا جیسے شریف لڑکا بہت پسند تھا۔ کلثوم میں مومنا سے پوچھ کر جواب دوں گا۔ وہ جس طرح کھل کر مسکرا رہے تھے، صاف ظاہر تھا کہ انہیں اس رشتے پر کوئی انکار نہیں ہے، مگر اب فیصلہ مومنا پر رک چکا تھا۔ وہ مزید کچھ بھی سنے بغیر رانیہ کے ساتھ کمرے میں آ گئی۔ رانیہ نے اس کے بجھتے چہرے کو دیکھا۔ مومی، تم خوش نہیں ہو؟ میرے بھائی نہیں پسند تمہیں؟ وہ بے چین سی اس کے قریب آئی تو مومنا بے اختیار مسکرا دی، پھر اس کے معصوم رخسار پر اپنا یخ پڑتا ہاتھ رکھا۔ میں سوچ کر جواب دوں گی رانی، ایسے فیصلے اتنی جلدی نہیں ہوتے۔ رضا بھائی بہت اچھے ہیں مومی، بہت لیونگ ہے۔ وہ بہن تھی، اس کا قصور نہیں تھا۔ تم آرام کرو، ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ نرمی سے کہہ کر وہ باہر نکلی تو رضا کو سیڑھیوں سے چڑھ کر اپنی جانب آتے دیکھا۔ وہی دوپہر والے جینز اور جیکٹ میں ملبوس وہ خاصا چڑھا ہوا لگ رہا تھا۔ اسے ایک نظر دیکھ کر وہ چھت کو جاتی سیڑھیوں کی جانب بڑھا اور پھر زینوں پر چڑھتے چھت کے دروازے کے پار غائب ہو گیا۔ اس نے گہرا سانس لے کر خود کو سوچوں سے آزاد کیا اور زینے اتر گئی۔ لاؤنج میں اب صرف پھپھو اور امی بیٹھی تھی۔ ابو اور پھپھا فارمز پر جا چکے تھے۔ اس نے چادر سٹینڈ پر رکھی، اپنا دوپٹہ پہنا اور کچن میں آ گئی۔ بات کرنے سے اگر وہ رضا کی کوئی مدد کر سکتی تھی تو اسے کرنی چاہیے تھی۔ اس نے چائے چڑھائی اور سلیب پر انگلیاں بجاتی کچھ سوچنے لگی۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے پٹھانوں کی چائے نہیں پی تو آپ نے کچھ نہیں پیا۔ اس کی مسکراتی آواز پر رضا بے اختیار مڑا تھا۔ وہ نرمی سے اسے دیکھتی قریب آئی اور چائے کا کپ اس کے آگے کیا، جسے اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ تھام لیا۔ اپنے کپ پر ہاتھ پھیرتی وہ اس سے ذرا فاصلے پر دیوار کا سہارا لیے کھڑی ہو گئی۔ اب کہ سرد ہوا سے اس کی ناک بھی سرخ پڑ رہی تھی۔ پچھلے 29 سال سے پٹھانوں کی چائے ہی پی رہا ہوں میں۔ زکام زدہ سی سانس اندر کھینچ کر اس نے کہا تو وہ ہنس دی۔ چائے کا شکریہ۔ ایک گھونٹ بھر کر اس نے اس کا شکریہ ادا کیا تو وہ مسکرائی۔ ہم دونوں اب اس پوزیشن پر کھڑے ہیں جہاں ہم اپنے والدین کو ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ مجھے لگتا ہے کہ اب میں آپ کو تھوڑا سمجھ سکتی ہوں۔ رضا نے اسے گردن ذرا ترچھی کر کے دیکھا۔ وہ اپنے کپ کے اوپری کناروں پر انگشت شہادت سے دائرے بنا رہی تھی۔ بچپن میں بہت چبی تھی، موٹی سی۔ میرے اسکول میں لڑکے میرا مذاق اڑاتے تھے، ایون لڑکیاں بھی۔
مجھے میرے ویٹ کی وجہ سے اسکول میں بلی کیا جاتا رہا اور میں امی ابو کے ڈر کی وجہ سے کچھ بھی بتائے بغیر سب سہتی رہی۔ اس وقت میں نے اپنی سینئر انم جاوید کو اپنا آئیڈیل بنایا تھا۔ جانتے ہیں وہ کیسی تھی؟ اس نے کہتے ساتھ رضا کو دیکھا۔ اس کی کتھائی آنکھیں اسے دلچسپی سے دیکھ رہی تھیں۔ بہت خوبصورت، بہت نازک، لمبے بالوں والی۔ میں نے ان جیسا بننے کی چاہت میں اپنا کھانا پینا کم کر دیا۔ بجائے کچھ تخلیقی کام کرنے کے میں دبو ہو گئی۔ میرے ساتھ ایک ہی دھن سوار تھی کہ میں نے انم جیسا بننا ہے، مگر یہ سب اتنا آسان تو نہ تھا۔ میں اس وقت 8 کلاس میں تھی۔ ایک 8ویں جماعت کی بچی کو آئیڈیالزم نے بکھلا دیا تھا رضا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اپنا ویٹ لوز کروں، میں ایسی چبی نظر نہ ہوں جیسی نظر آتی ہوں، لیکن ایک بچی بھلا اپنا ویٹ کیسے کم کر سکتی تھی؟ پھر جانتے ہیں میں نے کیا کیا؟ ایک دن انم کے پاس گئی اور ان سے کہا مجھے آپ جیسا بننا ہے۔ اس نے اتنا کہہ کر اپنے کپ سے چائے کا گھونٹ لیا اور پھر سے کناروں پر دائرے بنانے لگی۔ وہ مجھ پر بہت زور سے ہنسی تھی۔ رضا نے چونک کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس نے گہرا سانس لے کر اسے دیکھا۔ صرف وہ ہی نہیں، ان کی ساری دوستیں بھی مجھ پر ہنسی تھی۔ میرا گال تھپ تھپا کر انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں ان جیسی کبھی نہیں بن سکتی۔ میں گھر آ کر اتنا روئی، میرا دل بہت بری طرح ٹوٹا تھا۔ پھر ابو میرے پاس آئے۔ انہوں نے پوچھا کہ میں کیوں رو رہی ہوں۔ میں نے کہا کہ میں نے کسی کو آئیڈیل بنایا تھا، مگر ابو میں ان جیسی نہیں بن پائی، میں ان جیسی کبھی نہیں بن سکوں گی۔ ابو نے مجھے اس وقت کہا تھا کہ ہر انسان کو اپنا آئیڈیل خود ہی ہونا چاہیے۔ ہم اپنے جیسے ہی ہوتے ہیں، کسی اور کے جیسا بننے کے چکر میں ہم اپنا آپ کھو دیتے ہیں۔ تم اچھی لڑکی بنو، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والی، غلط بات پر آگے والے کا منہ توڑ دینے والی، لوگوں کی پریشانیاں کم کرنے والی، سننے والی، اچھی مسلمہ۔ اس وقت میں نے خود اپنے آنسو صاف کیے تھے، اور اس کے 2 سال میں ہی میں اپنی گلی کا دادا بن گئی تھی۔ اس کی بات پر وہ ہنسا تو مومنہ مسکرا دی۔ میں آج بھی اپنی گلی کا دادا ہوں، سوشل ورکر، میرے اتنے سارے چھوٹے چھوٹے دوست ہیں، پیور سے، پیارے سے۔ آخری گھونٹ لے کر اس نے کپ چھوٹی دیوار پر رکھا اور پھر چہرہ اس کی جانب پھیرا، جیسے اب تمہاری باری۔ رضا نے اس کا مطلب سمجھ کر آخری گھونٹ بھرا اور پھر کپ جھک کر نیچے رکھا، پھر سیدھا اٹھ کھڑا ہوا۔ سچ پوچھو تو تم میرے ٹائپ کی نہیں ہو۔ میں ہچکچا رہا تھا تم سے بات کرنے میں۔ اس طرح کسی کو ریجیکٹ کرنا انسلٹ ہے، مگر بات کی کسی پریشانی سے پہلے میں چاہتا تھا کہ تم سے بات کر لوں تاکہ کوئی راستہ نکل آئے۔ مجھے لگا تھا تم ہچکچاؤ گی، کیونکہ ظاہر ہے رشتے کی بات ہے، ہمارے یہاں لڑکیاں بات کرنے سے گریز کرتی ہیں، مگر تم تو ایسے بات کر رہی تھی جیسے کسی اور کے رشتے کی بات کر رہی ہو۔ وہ بے ساختہ ہنسی تھی۔ ہاں، وہ ویسے ہی ہنسی تھی، کھلکھلا کر، جو کہ رضا کو بالکل پسند نہیں تھا، مگر اسے یہ اچھا لگا کہ وہ اس کے سامنے خود کو بنا نہیں رہی تھی، وہ جیسی تھی ویسی تھی۔ بلا وجہ شرمانا اور ہچکچانا میری فطرت میں ہی نہیں ہے۔ جو بات کرنی ہے صاف کرنی ہے، ٹھک کر کے، بھلے پھر وہ آگے والے کے سر پر ہی کیوں نہ لگے۔ وہ اس کی طرح دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا اور اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ جو بلا وجہ کی فصیل اس نے کھڑی کر رکھی تھی وہ فضول تھی۔ اس کے ججمنٹل رویے نے بہت کچھ بگاڑا تھا۔ وہ جیسا اسے سوچ رہا تھا مومنہ بالکل ویسی تھی، مگر اسے اس کی صاف گوئی ہی تو اچھی لگ رہی تھی، اس کی شفافیت، اس کی پیورٹی۔ میں بہت حساس طبیعت رکھنے والا بندہ ہوں مومنہ، ہمارے مزاج میں فرق ہے، بس میں اسی لیے تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تمہیں برا تو نہیں لگ رہا؟ مجھے تو جو ابو کہیں گے میں وہ کروں گی، کیونکہ میں کسی کو بھی پسند نہیں کرتی، اور نہیں مجھے برا نہیں لگا، میرا آپ سے کوئی دلی تعلق نہیں ہے۔ کتنے آرام سے وہ کتنی مشکل باتیں کر جایا کرتی تھی۔ یقیناً محسن ماموں نے اس کی تربیت بہت اچھی کی تھی۔ تمہیں کیسے لڑکے پسند ہیں؟ ہاتھ باندھ کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ نہ جانے کیوں اس سوال پر مسکرائی تھی۔ کم از کم آپ جیسے تو نہیں پسند۔ وہ بہت زور سے ہنسا تھا۔ پھر مجھے رف ٹف سے لڑکے اچھے لگتے ہیں، اچھے خاصے گینگسٹر قسم کے۔ آپ تو اتنے کمپوزڈ، اتنے پراپر ہیں،
ہنستے بھی شرافت سے ہیں، بالکل ماماز بوائے ٹائپ جیسے ہیں آپ۔ مجھے سٹینڈ لینے والے ذرا روبدار قسم کے لڑکے پسند ہیں، مگر خیر ابو نے میری شادی کسی ایسے سے نہیں کرنی، جانتی ہوں میں۔ وہ اور میں ایک جیسے ہو گئے نا تو تباہی ہو جائے گی۔ وہ پھر سے ہنسا تھا۔ ابو کہتے ہیں مومنا کے لیے کوئی بہت سلجھا ہوا اور شریف سا لڑکا ہونا چاہیے، اس کی طبیعت جنگلیوں والی ہے نا، یہ امی نے کہا تھا۔ اف، رضا کا ہنس ہنس کر برا حال تھا اور وہ بولے جا رہی تھی مزے سے۔ آپ اپنے ملنے والوں کو یوں ہی حیران کرتی ہیں؟ اب آپ حیران ہو رہے ہیں تو اس میں کیا کروں؟ کیا کمال بے نیازی سے کندھے اچکا کر کہا تھا اس نے۔ رضا کو اس وقت وہ بہت پیاری لگی۔ تمہارے ساتھ زندگی بالکل فینٹیسی نہیں ہوگی۔ آپ کیا کریں گے فینٹیسی کا؟ ناول پڑھنے والی لڑکیاں بھی اتنا فینٹیسی کے پیچھے نہیں بھاگتی ہوں گی۔ اور ہاں، میرے ساتھ واقعی زندگی ایسی نہیں ہوگی۔ ریئلسٹک بندی ہوں میں، فینٹیسی نے کبھی بچپن میں متاثر نہیں کیا مجھے۔ اگر تم پروزیکیوٹر بن گئی تو باقی لائرز کا کیا ہوگا؟ اسے سوچ کر ہی ان مکھلا پر ترس آیا تھا۔ خلاص، انگوٹھے کو گردن پر پھیر کر اس نے کہا تھا۔ بے شک، ویسے اگر میں تم سے شادی کر لوں تو تم مجھ پر ایزی رہو گی نا؟ ہرگز نہیں، بہت ٹف ٹائم دوں گی آپ کو۔ اتنی ظالم لگتی تو نہیں ہو، دیکھنے میں لگنا بھی نہیں چاہیے۔ میں تمہیں کیسا لگتا ہوں؟ بہت دلچسپی سے اس نے یہ سوال کیا تھا۔ مومنا نے اسے ذرا کی ذرا میں نظر اٹھا کر دیکھا اور مسکراہٹ دبا کر بس اتنا کہا، خرگوش۔ کیا؟ وہ یقیناً اس کے جواب پر حیران ہوا تھا۔ وہ اسے خرگوش لگتا تھا؟ کیا واقعی؟ تو وہ جو یونیورسٹی میں لڑکیاں اس کے آس پاس گھومتی تھیں وہ کیا تھا؟ اس نے دونوں کپ اٹھائے اور مزید کوئی بات کیے بغیر ہنسی دباتی نیچے اتر گئی۔ کمرے میں آ کر رضا نے خود کو شیشے میں دیکھا۔ اس کے خوبصورت چہرے پر سرخ پڑتی ناک اور سیاہ ہلکی سی شیو تھی۔ کیا وہ خرگوش لگتا تھا؟ اور غور سے دیکھنے پر اسے اندازہ ہوا کہ وہ واقعی خرگوش لگتا تھا۔ اف، اس کے کان یکدم سرخ ہوئے تھے۔ ختم شد۔